السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، دورہ تفسیر آن لائن کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جس صورت سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے وہ صورت نہایت ہی جامع صورت ہے، اور وہ پہلی وحی ہے کہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کا نام سورۃ العلق ہے۔ اس کی کل آیات 19 ہیں، اور اس صورت کے اندر ایک سجدہ ہے جس کو سجدہ تلاوت بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ جو پہلی وحی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، آپ کو مکمل واقعہ تو علم میں ہوگا، مگر پھر بھی ایک مرتبہ آپ کی یاد دہانی کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین کو دیکھا۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت جبریل امین ہے۔ تو جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کہا کہ اقرا پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں قاریوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں تو امیوں میں سے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا دبایا، پھر کہا اقرا پر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں قاریوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے دبانے کے بعد جب آپ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پر اپنے رب کا نام لے کے کہ جس نے پیدا کیا ہے، پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے کے پیچھے پیچھے دہراتے رہے جو حضرت جبریل امین آپ کو یعنی جو وہی جو نازل کی آپ کے قلب اطہر پہ، وہ 5 آیات تھیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان ما علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات تھیں کہ جو پہلی وحی کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر جبریل امین لے کر نازل ہوئے تھے۔ تو یہ تھا اس کا شان نزول۔ آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ سورۃ العلق کا شان نزول بیان کیجئے، تو آپ نے جو میں نے آپ کے سامنے شان نزول رکھا ہے، آپ نے یہی شان نزول بیان کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، تو اس میں جو ہے نا اقرا ہے فعل امر کا صیغہ۔ جو امر ہوتا ہے وہ کسی کام کو واجب کرنے کے لیے حکمی طور پہ دیا جاتا ہے۔ مثلا کسی کام کو واجب قرار دینے کے لیے جو صیغہ بولا جاتا ہے وہ امر کا ہوتا ہے، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ مثال کے طور پہ اضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، تو جیسے جب ہم بولیں گے اضرب زیدن، زید کو مار، تو یہ حکمی طور پر ہو گیا۔ تو یہاں جبریل امین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا اقرا، پڑھیے، کس کو کہہ رہے ہیں پڑھیے؟ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں اقرا پڑھیے، بسمی نام لے کر، کس کا نام لے کر؟ ربی کا، اپنے رب کا نام لے کے، الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی، وہ ذات، کون ذات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان ما علق، اس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھرے سے۔ خالقہ کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، خالقہ کا معنی ہوتا ہے بنانا، دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں، مگر جب بنانے کا معنی ہوگا تو تب سیاق و سباق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا معنی کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان کو بنایا، تو جب ہم اس کے لیے یہاں جو ترجمہ استعمال ہوگا وہ پیدا کرنا نہیں۔ پیدا کرنا بھی اگر آپ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، مگر زیادہ فصیح و بلیغ جو ترجمہ ہوگا وہ یہ ہے خلق السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان کو بنایا۔ تو جب انسان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی لفظ خلقہ کا بولا، خلق الانسان ما علق، ہم نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھرے سے۔ الگ کا معنی ہوتا ہے لوتھرا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے یہ لوتھرا تھا، پھر مضغہ، پھر ہڈیوں کی صورت میں، پھر اسی طرح وہ ایک گوشت کا لوتھرا بن کے ہڈیوں کی صورت اس نے اختیار کی، ہڈیوں کی صورت کی اختیار کر کے پھر وہ ایک اس نے نشو و نما پائی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو انسان کی زندگی کا مکمل مرحلہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر گزرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے کہ خون کے لوتھرے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان ما علق اقرا، پھر آگے فرمایا پڑھو، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، آپ کا رب بہت ہی کرم کرنے والا ہے۔ تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا تھا کہ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے، آپ کا رب بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر کرم نوازی کو دیکھا جائے تو ہر انسان پر اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، جس طرح میں نے پچھلی صورت کے اندر بات کی تھی کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ تو یہ اتنی زیادہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حضرت انسان پر کی گئی ہیں، اگر انسان اس کو غور کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اللہ کا نہ شکرہ نہیں بلکہ شکر گزار بن جائے گا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا وربک الاکرم، جبریل امین رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے کہ جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھرے سے۔ پھر تیسری آیت میں کہا گیا پڑھیے آپ کا رب آپ پر بہت ہی کرم کرنے والا ہے، بہت ہی کرم نوازی کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا الذی علم بالقلم، وہ ذات ایسی ذات ہے، کون سی ذات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ایسی ذات ہے علمہ، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ ظاہر بات ہے کہ جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا قلم کو اکتب لکھ، تو قلم نے پوچھا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا دنیا جہاں قیامت تک کی تقدیروں کو لکھ دو، جس کو لوح محفوظ کی صورت میں محفوظ کر لیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پیدا اللہ نے کیا قلم کو، قلم کے ذریعے اللہ نے انسان کو علم سکھایا۔ الذی علم بالقلم الذی ما لم یعلم، انسان کو ایسا علم سکھایا کہ جو اس کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر انسان کو نہیں پتا تھا کہ میرا رب کون ہے، انسان کو نہیں پتا تھا آسمانی کتابیں کون سی ہیں، انسان کو نہیں پتا تھا انبیاء کیا ہیں۔ یہ تمام جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی قلم کے ذریعے، علم سکھایا، یہ تمام باتیں انسان کو بتائی کہ جس کا انسان کو پہلے سے علم نہیں تھا۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور جو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو الا ابلیس، تو ابلیس نے کیا، ابا واستکبر، تکبر کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، اس وجہ سے غرور اور تکبر اور انا پرستی میں آ کے اس نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا اور وہ ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ تو بنیادی طور پہ یہاں بھی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل تھی فرشتوں کے اوپر، وہ علم کی بنیاد کے اوپر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماء، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزوں کا بھی بتایا تھا اور مسمیات کا بھی بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ یہ چیزیں ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ چیز فلاں فلاں موقع کے اوپر استعمال کی جاتی ہے۔ فرشتوں کو جو علم تھا، فرشتوں کو صرف یہ پتا تھا کہ یہ چیز وہاں استعمال کی جاتی ہے، مگر اس چیز کا جو استعمال کی جاتی ہے اس کا نام نہیں پتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں خوبیوں سے نوازا، چیز کا بھی پتا تھا اور کہاں استعمال ہونی ہے اس کا بھی پتا تھا کہ یہ چیز کس استعمال میں آتی ہے اور اس چیز کا کیا نام ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم کو فرشتوں پر فوقیت حاصل کی، اور آج بھی حضرت انسان کو فرشتوں پر اگر فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف علم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ تو یہ آیات 5 آیات تھی کہ جو وحی پر مشتمل تھی۔ سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی جو آیات تھی وہ یہ 5 تھی۔ تو اس کا تھوڑے سے شان نزول پر پھر بات کر لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ جب بندہ ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ جو چیز دنیا میں موجود ہی نہ ہو اور اس چیز کو ان آنکھوں نے محفوظ ہی نہ کیا ہو، جس کا سکیچ ذہن کے اندر یا آنکھوں کے اندر بیٹھنا ناممکن ہو رہا ہے، تو جب انسان اس چیز کو دیکھ لیتا ہے تو پھر انسان بعض اوقات گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ گھر آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی، آ کر سارا معاملہ بتایا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو تسلی تشفی دی۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھنے میں آتی ہے کہ خامن جب پریشان ہو تو بیوی کو چاہیے خامن سے پیسوں کا مطالبہ نہ کرے،
بلکہ اپنی جائیداد کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اتنی وہ پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے، اتنی پریشانی میں وہ گھر آیا ہے، تو پہلے اس کو سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھنے دے، سکون کے ساتھ اس کو کھانا پیش کرے، سکون کے ساتھ اس کے لوازمات اس کے پورے کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ خامد کا پورا حق ادا کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خامد کو کوئی تنگی، کوئی تنگ دستی اور کوئی مشقت والا معاملہ نہ کہے۔ تو جیسے ہی خامد جب گھر آتا ہے تو عورت کا آگے اگر معاملہ اس طرح ہو جائے کہ خامد باہر بھی پریشان تھا اور جب گھر آیا تو گھریلو معاملات کو عورت کی زبان سے سن کے اور پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر یہ عورت کے لیے بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ تو ایسی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی کہ جس کا خامد ان سے راضی نہ ہو۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اظہار محبت اور عقیدت تھی، اس کے اگر موتی ہم دیکھیں نا کہ کس طرح انہوں نے اظہار محبت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ بڑی پیاری ہے۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھ کے تسلی تشفی دی، اور ساتھ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتعین نوائب الحق۔ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ آپ کے اندر 4 صفات ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، انک لتصل الرحیم، وتحمل الکلہ، بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب الحق، اور حق باندھنے والے، وتعین نوائب الحق، حق کا ساتھ دینے والے ہیں، یتیموں، فقراء اور مساکین، محتاجوں، بیوہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ اظہار محبت اور عقیدت کرنے والے ہیں، ان کے نان و نفقے کا خیال رکھنے والے ہیں۔ تو جس انسان کے اندر ایسی خوبیاں پائی جائیں، اللہ ایسی صفات والے انسان کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی جس کا نام حضرت ورقہ بن نوفل تھا، ان کے پاس لے کر گئی کہ کیا کیا معاملہ ہوا ہے کہ میرے سر کے تاج نے یہ ایک فرشتے کو دیکھا اور وہ ان کو جھنجھوڑ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے پڑو۔ تو میرے جو شوہر جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھر آئے، گھبراہٹ کے شکار وہ اوپر چادر لے کے لیٹ گئے۔ تو ورقہ بن نوفل جو تھا، اس نے پھر جب تورات کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو وہی رسول ہے کہ جو مکے میں پیدا ہوگا، مکے سے پھر ہجرت کر کے مدینے کے اندر جائے گا، صحابہ کرام اس کے دیوانے ہوں گے، لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں گے، شروع میں اس کی مخالفت ہوگی مگر آخر میں آ کے دین پھیلے گا، اتنا پھیلے گا کہ لوگ اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والے حضرت ورقہ بن نوفل تھے، جو حضرت عائشہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں چچا تھے اور بعض کہتے ہیں وہ چچا زاد بھائی تھے۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اس مقام کے اوپر۔ تو یہ تھا سورۃ العلق کا شان نزول۔ اگر آپ کو پیپر کے اندر سوال آ جاتا ہے کہ سورۃ العلق کا شان نزول بیان کریں، تو آپ نے سورۃ العلق کا یہ شان نزول بیان کرنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اسی الفاظ کے ساتھ آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو جو 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ پہلی وحی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، پہلی وحی 5 آیات پر مشتمل تھی جو رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کی کل 19 آیات ہیں سورۃ العلق کی۔ باقی انشاءاللہ جو آیات رہ گئی ہیں وہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج ہم صرف 5 ہی آیتیں پڑھنی تھی کیونکہ پہلی وہی 5 آیات پہ مشتمل تھی، تو آج سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت تھی، تھوڑا شان نزول بھی اس کا بیان کرنا تھا تاکہ پیپر میں آپ کو کوئی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئی کلاس میں، تو باقی جو آیات رہ گئی اس کو بھی کل ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ کا ماحق کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔